شوکت صدیقی کی کہانی سیاہ فام۔ سڑک کے ایک موڑ سے کئی آوارہ کتے نکل کر زور زور سے بھونکنے لگے۔ اس نے جھنجھلا کر کتوں کو موٹی سی گالی دی۔ سامنے نظر ڈالی تو دل دھک سے رہ گیا۔ ایک سایہ کار کی تیز روشنی میں لہرایا۔ اندھیرے میں ایک دردناک انسانی چیخ ابھری۔ کار اچانک زور سے اچھلی اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبے سے جا کر بڑے زور سے ٹکرا گئی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ درانی ذرا دیر تک ہکا بکا سا اسٹیئرنگ پر بت بنا بیٹھا رہا، پھر وہ نکل کر کار سے باہر آ گیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی پڑا کراہ رہا تھا۔ وہ سہما ہوا اس کے پاس گیا۔ تاروں کی دھندلی روشنی میں اس نے دیکھا ایک لمبا چوڑا آدمی اوندھے منہ لیٹا تھا۔ اس کے چاروں طرف خون ہی خون پھیلا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہ تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور میلوں تک پھیلی ہوئی سنسان سڑک۔ موقع غنیمت تھا۔ درانی نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے کیا اور جلدی سے کار کے اندر جا کر اس کو اسٹارٹ کرنے لگا، مگر کار اسٹارٹ نہ ہوئی۔ جب وہ ہر کوشش کے باوجود بھی کار اسٹارٹ نہ کر سکا تو مجبوراً اتر کر نیچے آ گیا۔ ایک بار وہ پھر ڈرتے ڈرتے خون میں ڈوبے ہوئے آدمی کے پاس گیا۔ اب اس نے کراہنا بند کر دیا اور آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ درانی اس کے قریب وحشت زدہ کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ کئی بار اس نے سوچا کہ کار چھوڑ کر وہاں سے پیدل ہی بھاگ کھڑا ہو، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ کار کی موجودگی اس کے خلاف پورا ثبوت بہم پہنچا سکتی تھی۔ کوئی 15 منٹ بعد سڑک پر موٹر کی روشنی جھلکتی نظر آئی۔ ذرا ہی دیر بعد ایک ٹرک کھڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنے حواس درست کیے، آگے بڑھ کر ٹرک کو رکوایا اور ڈرائیور کے قریب جا کر کہنے لگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھ کو فوراً تھانے تک لے چلو۔ ٹرک کے اندر ڈرائیور کے ہمراہ ایک آدمی اور بیٹھا تھا۔ دونوں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ ان کے سامنے خون میں لتھڑا ہوا ایک کالا کلوٹا آدمی پڑا تھا۔ ذرا آگے بڑھ کر ایک موٹر کھڑی تھی جس کا اگلا حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر پوچھا، بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیا ایک دم سامنے آ گیا تھا؟ درانی تیزی سے بولا، باتیں کرنے کا وقت نہیں، مجھ کو جلدی لے چلو۔ وہ جھٹ سے ٹرک پر چڑھ گیا اور ٹرک شور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھانہ وہاں سے کوئی میل بھر پر تھا۔ درانی ٹرک سے اتر کر سیدھا تھانے کے اندر چلا گیا۔ رات کی ڈیوٹی پر جو سب انسپکٹر تعینات تھا، دروازے ہی پر درانی سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ اس وقت گشت پر جا رہا تھا۔ درانی نے اس کو علیحدہ لے جا کر حادثے کی نوعیت بتائی۔ 200 روپے زبردستی اس کی جیب میں ڈالے اور جب ذرا اطمینان ہو گیا تو اس کو لیے ہوئے ڈیوٹی روم میں پہنچا۔ چھوٹے بھائی کو ٹیلی فون پر ہدایت کی کہ وہ اسٹیشن ویگن لے کر فوراً تھانہ آ جائے۔ آدھ گھنٹے کے اندر اسٹیشن ویگن تھانے پر موجود تھی۔ درانی اور سب انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ہمراہ اس میں سوار ہو کر موقع واردات کی طرف چل دیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سڑک اسی طرح سنسان پڑی تھی۔ وہ آدمی خاک پر بے سود پڑا تھا۔ سب انسپکٹر نے اس کے جسم کو چھو کر دیکھا۔ ابھی تک وہ زندہ تھا، البتہ بہت سا خون بہہ چکا تھا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ زخمی کو اسٹیشن ویگن میں ڈال کر اسپتال پہنچایا گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب درانی گھر پہنچا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ اسپتال سے اس کو یہ رپورٹ مل ہی چکی تھی کہ زخم مہلک نہیں آئے ہیں، البتہ ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ لہٰذا وہ ایکسیڈنٹ سے بے نیاز ہو کر اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کار کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے عوض بیمہ کمپنی سے کس طرح 5000 کی رقم وصول کی جائے۔ وہ دیر تک بستر پر پڑا اس کے متعلق اسکیم بناتا رہا۔ یہ تو پتہ نہیں کہ پولیس کے روزنامچے میں حادثے کی کیا رپورٹ درج کی گئی، البتہ بعض اخبارات میں اس ایکسیڈنٹ کے متعلق جو خبریں شائع ہوئیں ان سے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اس آدمی کا نام عبداللہ تھا، رکشہ چلایا کرتا تھا۔ حادثے کی رات وہ مالک کو رکشہ واپس کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ نکلسن روڈ کے موڑ پر وہ ایک تیز رفتار کار کی زد میں آ گیا۔ زخم ایسا کاری لگا تھا کہ وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھا۔ عبداللہ 1.5 ماہ تک سرجیکل وارڈ میں پڑا رہا۔
جس روز اس کو اسپتال سے چھٹی ملی تو اس کو وہاں لینے صرف اس کی بیوی آئی تھی۔ کالا کلوٹا عبداللہ، جس کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی، جس کی 14 سالہ لڑکی ایک دوسرے رکشہ والے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور جو اب بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا، اس کا چوڑا چکلا جسم کبڑوں کی طرح جھک گیا تھا۔ اب وہ تمام دن کوٹھری میں پڑا کھانستا رہتا، بات بات پر بیوی سے لڑ پڑتا، اس کو بے تحاشا گالیاں دیتا اور مارنے کی دھمکی دیا کرتا۔ اس کا رنگ اور سیاہ ہو گیا تھا، داڑھی بڑھ کر بے ترتیب ہو گئی تھی، آنکھوں سے ہر وقت وحشت برسا کرتی۔ اس کا چہرہ روز بروز خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ ملنے جلنے والے جو عذراہ ہمدردی کبھی کبھار اس کے پاس آ کر گھڑی دو گھڑی بیٹھ جاتے تھے، اب وہ بھی اس سے کترانے لگے تھے۔ عبداللہ جس محلے میں رہتا تھا اس کی آبادی زیادہ تر نچلے طبقے کے افراد پر مشتمل تھی۔ بستی میں ہر طرف جھکی ہوئی چھتوں والے نیم پختہ مکانات تھے، چند قدیم وضع کی عمارتیں تھیں جو امتداد زمانہ سے کھنڈر بن گئی تھیں۔ درمیان میں انگریزوں کا پرانا قبرستان تھا جس کے چاروں طرف پختہ چہار دیواری تھی۔ قبرستان میں ایک اونچی سی لاٹ تھی جس پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ آویزاں تھا۔ یہ کسی کرنل کی قبر تھی جس کی تمام زندگی میدان جنگ میں غنیم سے لڑتے گزری تھی، مگر اس کی موت خودکشی سے واقع ہوئی تھی۔ محلے بھر میں مشہور تھا کہ مرنے کے بعد کرنل بھوت بن گیا ہے۔ اکثر سنسان راتوں میں لوگوں نے اس کو گلیوں میں منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ جب کبھی بھی وہ کسی کو نظر آیا تو اس کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا، مکھن ٹوش۔ خدا معلوم اس کی اس طلب کا کیا پس منظر تھا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جس کسی سے بھی اس کی مٹ بھیڑ ہوئی اس نے ہمیشہ یہی آواز سنی، اور یہ آواز اتنی خوفناک ہوتی کہ اچھے بھلے جی دار آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا۔ یہی وجہ تھی کہ قبرستان کے احاطے کے ساتھ ساتھ جو پتلی سی گلی جاتی تھی، رات گئے راہگیر اس سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس کے علاوہ محلے کی دوسری خصوصیت سکینہ بیگم تھیں، جن کے شوہر لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر مرے تھے۔ صرف ایک لڑکا تھا، وہ بھی چند سال ہوئے کہ گھر سے روٹ کر چلا گیا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ اس نے ماں سے ارہر کی کھچڑی کی فرمائش کی تھی۔ سکینہ بیگم کی اس روز طبیعت کچھ ناساز تھی۔ باورچی نے کچھ توجہ نہ دی۔ دسترخوان پر کھچڑی نہ پا کر صاحب زادے اس قدر برافروختہ ہوئے کہ بغیر کچھ کھائے پیے دسترخوان سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد اس کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ کچھ عرصے بعد یہ اطلاع ملی کہ وہ ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اس بات کے کئی عینی گواہ تھے، مگر سکینہ بیگم کسی طرح اس بات کو ماننے پر رضامند نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسی بات کہتا بھی تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی، ایک سانس میں ہزاروں کوسنے دے ڈالتی۔ لہٰذا سب نے اس حقیقت کا ان سے اظہار ہی کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ بعض عورتوں نے ان کو ٹھگنا شروع کر دیا۔ وہ آئے دن کوئی نت نیا قضیہ گڑھ کر لاتی اور ان سے کچھ نہ کچھ اینٹ کر لے جاتے۔ ہر تہوار پر وہ اپنے بیٹے کا نیا جوڑا سلواتی، خاندان کی ہر خوبصورت لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام دے دیتی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مشاتائیں بلواتی اور ان کے ذریعے بہو تلاش کرواتی۔ کوئی پوچھتا تو مسکرا کر کہتی، بس آنے ہی والا ہے، ابھی کل ہی تو ایک شخص آیا تھا جس سے اس نے میری خیریت دریافت کروائی ہے۔ کبھی کبھی وہ اس کے خط کا بھی حوالہ دیتی اور پھر مزے لے لے کر خام خواہ ایک طول طویل قصہ سنا ڈالتی۔ ہر روز وہ اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ ہر شام ارہر کی کھچڑی تیار ہوتی اور صبح باسی ہو جاتی، جس سے محلے کے کسی مسکین کا پیٹ پل جاتا۔ کئی سال سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ جب سے عبداللہ ایک ٹانگ سے معذور ہوا تھا، اس کھچڑی میں سے اس کو بھی حصہ مل جاتا۔ سویرے ہی سویرے اس کی بیوی 12 دری کی ڈیوڑھی پر پہنچ جاتی اور جب واپس لوٹتی تو دونوں میاں بیوی کے لیے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ عبداللہ کے دن اسی طرح کٹ رہے تھے۔ اتفاق سے اس کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ طبیعت اچانک کچھ ایسی گڑبڑ ہوئی کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ عبداللہ کو متواتر کئی روز فاقہ کرنا پڑا۔ آخر جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو ایک روز رات گئے اس نے بیساکھی سنبھالی اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، آسمان پر بادل گھرے ہوئے تھے، غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔
سرے شام ہی سے محلے میں سناٹا پڑ گیا تھا۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے ملحق تنگ و تاریک گلی میں داخل ہوا تو اس کو میونسپیلٹی کی لالٹین کی دھندلی روشنی میں کسی آدمی کا سایہ نظر آیا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ عبداللہ وہیں ٹھہر گیا۔ جب وہ قریب آیا تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ وہ آدمی ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے عبداللہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور ایک بارگی اس کی گگی بن گئی۔ پھر وہ حلق کے اندر سے نہ جانے کیسی کیسی آوازیں نکالتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ میں دبا ہوا کاغذ کا ایک بنڈل بھی گر پڑا۔ عبداللہ خود بھی گھبرا گیا۔ لمحے بھر تک وہ سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا۔ پھر اس نے بڑھ کر کاغذ کا بنڈل اٹھایا، اس کو کھول کر دیکھا۔ گرم گرم امرتیاں تھیں۔ عبداللہ کی بانچیں کھل گئیں۔ فوراً ہی گھر پہنچا۔ دونوں میاں بیوی نے مزہ لے لے کر امرتیاں کھائیں اور اللہ میاں کا لاکھ لاکھ شکرانہ ادا کیا۔ دوسرے روز رات کو عبداللہ پھر گلی میں پہنچا۔ اس وقت کچھ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اندھیرا بہت گہرا تھا، سردی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ دیر تک گلی میں کھڑا رہا مگر کوئی بھولے سے بھی اس طرف سے نہیں گزرا۔ سردی کے مارے اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ آخر جب وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا تو اچانک ایک مونگ پھلی بیچنے والا گلی میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے اس کے قریب جا کر بجائے ہاتھ پھیلانے کے ناک میں منمنا کر کہا، ذرا ٹھہر جانا بھائی۔ عبداللہ کا ہیبت ناک چہرہ، بھوتوں کا سا لہجہ اور سنسان رات، اس آدمی پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ کئی لمحے تک تو وہ آنکھیں پھاڑے چیخنے کی بے سود کوشش کرتا رہا اور پھر بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ عبداللہ نے اطمینان سے چادر میں سیر سوا سیر مونگ پھلیاں باندھی اور چپ چاپ گھر آ گیا۔ ان دو واقعات سے محلے بھر میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ کرنل کا بھوت اب راہ گیروں کو بہت پریشان کرنے لگا ہے۔ پاس پڑوس کے رہنے والوں پر خاصی وحشت طاری ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے اس خوف سے اور بھی فائدہ اٹھایا۔ رات گئے جب راستے سنسان پڑ جاتے تو وہ چپ چاپ گلی کے اندھیرے میں دبک کر کھڑا ہو جاتا۔ ادھر کوئی راہگیر گلی میں داخل ہوا اور وہ اس کی طاق میں لگ گیا۔ قریب آتے ہی وہ بڑی ہیبت ناک آواز میں کہتا، مکھن ٹوش۔ اب اس نے باقاعدہ کرنل کے بھوت کا روپ اختیار کر لیا تھا اور اس کا یہ حربہ کارگر بھی ثابت ہوا۔ پہلے وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں ہی پر اکتفا کر لیتا تھا، پھر ایسا بھی ہوا کہ اگر آدمی بے ہوش ہو جاتا تو وہ اس کی جیبیں ٹٹول کر ساری نقدی اپنے قبضے میں کر لیتا۔ محلے میں کرنل کے بھوت کا چرچا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگوں میں خوف و ہراس زیادہ پھیل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ اپنے کام میں اتنا منج گیا تھا اور اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اکثر تو وہ چھپ کر آدمی کو دبوچ بھی لیتا تھا۔ کسی کو صرف قہقہا لگا کر خوفزدہ کر دیتا، کسی کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی، کسی کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ جیسا موقع ہوتا وہ اسی مناسبت سے اپنا نت نیا حربہ استعمال کرتا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ راہگیروں نے رات کو قبرستان کے پاس والی گلی سے بالکل گزرنا چھوڑ دیا، مگر عبداللہ پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے گلی سے باہر نکل کر سنسان راتوں کے اندھیرے میں راہگیروں سے اپنا ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ بھی ایک مدت تک چلتا رہا۔ محلے والے کچھ اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ سرے شام ہی ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو جاتا اور اس ہولناک سناٹے میں عبداللہ اطمینان سے کسی گلی کے نکڑ پر دیوار سے لگا ہوا موجود ہوتا۔ اس کا چہرہ اب اور بھی خوفناک ہو گیا تھا۔ آنکھوں کی وحشت بڑھ گئی تھی اور آواز میں دم توڑتے ہوئے انسان کی سی کرختگی آ گئی تھی۔ وہ دن بھر کوٹھری میں پڑا سویا کرتا اور ایک پہر رات گزرتے ہی کمبل میں اپنے تمام جسم کو لپیٹ کر بیساکھی کے سہارے گھر سے باہر آ جاتا اور رات گئے تک سنسان گلیوں کے اندھیرے میں شکار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا۔ انہی دنوں ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ عبداللہ کو کئی روز تک کوئی شکار نہیں مل سکا۔ اس کی بیوی نے سکینہ بیگم کی بارادری میں ایک مدت سے آمد و رفت بند کر دی تھی، لہٰذا دونوں کو مسلسل کئی وقت کے فاقے کرنے پڑے۔ اس رات عبداللہ بڑی بے چینی کے عالم میں اندھیری گلیوں میں منڈلا رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی مگر کوئی بھولا بھٹکا راہگیر اس کو نہیں ملا۔
اس کی بے چینی اور بڑھ گئی، اس لیے کہ اب رات کی وہ گھڑی قریب آ رہی تھی جب صرف گشت کرنے والے کانسٹیبلوں کے بھاری بھاری قدموں کی آہٹ سنائی پڑتی اور جن کی نظروں سے بچنے کے لیے اس کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ آخر جب وہ نا امید ہو گیا تو اس نے ایک نئی تجویز سوچی۔ کئی مکانوں کے دروازوں سے کان لگا کر اس نے اندر کی آہٹ لی اور پھر ایک دروازے پر جا کر آہستہ سے دستک دی، لیکن اس وقت وہ خود بھی خوف سے کانپ رہا تھا، اس لیے کہ اس دفعہ وہ نیا حربہ آزما رہا تھا جو بے حد خطرناک تھا، لیکن وہ کرتا بھی کیا؟ اس وقت اس کے علاوہ اور چارہ کار بھی نہ تھا۔ اس نے رک رک کر کئی بار دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد کسی نے اندر سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ عبداللہ نے آہستہ سے کہا، دروازہ کھولو۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ کسی نے اندر سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ عبداللہ اندھیرے سے نکل کر ایک دم اس کے سامنے آ گیا اور خوفناک آواز میں بولا، مکھن ٹوش۔ اس آدمی کی سٹی گم ہو گئی، گلا پھاڑ کر بولا، باپ رے باپ۔ عبداللہ نے اس دفعہ اور بھی بھیانک آواز میں کہا، مکھن ٹوش۔ وہ آدمی ایک بارگی چلانے لگا، بھوت بھوت۔ اپنے سابقہ تجربے کے پیش نظر عبداللہ کو اب وہاں سے کھسک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دروازے پر کھڑا رہا۔ اس نے سوچا کہ اب تو یہ خوفزدہ ہو ہی چکا ہے، ایک بار اور کروں گا تو سالہ بے ہوش ہو کر گر ہی پڑے گا۔ اس نے انتہائی خوفناک لہجے میں حلق سے آواز نکالی، مکھن ٹوش۔ اس آدمی پر عبداللہ کی اس خوفناک آواز کا یہ اثر ہوا کہ وہ اور بھی وحشتناک طریقے پر چلانے لگا۔ کمرے کے اندر کچھ اور لوگ بھی سو رہے تھے۔ پہلے تو وہ بیدار ہوئے، ذرا دیر سہمے پڑے رہے، پھر سب خوفزدہ ہو کر چیخنے لگے، بھوت بھوت۔ اتنی بہت سی آوازوں کا شور سن کر عبداللہ بھی گھبرا گیا۔ وہ فوراً ہی دروازے پر سے ہٹایا اور کسی نہ کسی طرح قبرستان کے پاس والی تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ اب آس پاس کے مکانوں میں بھی لوگ جاگ اٹھے تھے، کچھ دروازوں سے نکل کر باہر آ گئے تھے، کچھ اونچی آوازوں میں بول رہے تھے۔ عبداللہ نے دیکھا گلی کے دونوں سروں پر ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آگے جانے کے بجائے وہ اندھیرے میں دیوار سے چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کئی سیکنڈ تک وہ اسی عالم میں کھڑا رہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک کوئی تیزی سے آ کر اس سے ٹکرایا اور پھر بھوت بھوت کہتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ اس کے بعد ایک بارگی بہت سی ملی جلی آوازیں ابھری۔ عبداللہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اچانک ایک پتھر اس کے داہنے کندھے پر آ کر زور سے لگا۔ یہ ابتدا تھی، اس کے بعد تو چاروں طرف سے پتھر آ کر گلی میں گرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں، گلی میں بھوت ہے، وہ دیکھو کچھ نظر تو آ رہا ہے۔ اس کے بعد بھوت بھوت کا نعرہ پھر بلند ہوا اور پتھروں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ پتھر برابر آ کر اس کے جسم پر لگ رہے تھے اور ایک پتھر تو اس زور سے اس کے ماتھے پر لگا کہ وہ چکرا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک دوسرا پتھر اس کی کنپٹی پر لگا اور عبداللہ نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ قریب ہی ایک بدرو تھا۔ عبداللہ نے سوچا کہ کسی طرح اگر وہ اس میں داخل ہو جائے تو وہ اس سنگ باری سے بچ جائے گا۔ یہی طے کر کے وہ گھسٹتا ہوا بدرو کی طرف کھسکنے لگا۔ اچانک ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پر آ کر گرا اور عبداللہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر ایک بارگی وہ گلا پھاڑ کر چیخا، ہائے مرا۔ اس کے بعد عبداللہ کئی بار چیخا، کئی بار اس نے التجا کی، لیکن دوسری طرف اس قدر شور تھا کہ کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ پتھر برابر چلتے رہے، لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختے رہے۔ وہ اس وقت کرنل کے بھوت کو سنگسار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے اور گلی کے اندر بے تحاشا پتھر برسا رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں ان کا شور بڑا خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے دن محلے والوں نے دیکھا گلی کے بیچوں بیچ ایک بے حد غلیظ آدمی منہ اوندھائے پڑا تھا۔ اس کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر کالا کالا خون بہہ کر جم گیا تھا۔ اس کا چہرہ بدرو کے اندر تھا اور کیچڑ میں لت پت یہ عبداللہ تھا جو رات ہی کو مر گیا تھا۔